السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے جو ہے الدرس السادس الف سورۃ احزاب کی آیت نمبر آج ہم نے پڑھنی ہے 55 سے لے کر 58 تک۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا جناح، نہیں ہے گناہ، علیہن، ان کے اوپر، فی میں، آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں، ولا، اور نہ ہی، ابنائہن، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا، اور نہ ہی اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں سے متعلق، ولا، اور نہ ہی ابنائی، اور نہ ہی بیٹے، اخوانہن، ان کے بھائیوں سے، یعنی کہ ان کے بھائیوں کے بیٹے جو بھتیجوں سے بھی، ولا، اور نہ ہی ابنائی، اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا ان پر بیٹے، اخواتہن، ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا، اور نہ ہی نسائہن، اور نہ ہی دیگر عورتوں، یعنی کہ انہی قسم کی جو عورتوں کے بارے میں، ولا، اور نہ ہی ان پر گناہ ہوگا، ماں جو ملکت ایمانہن، جو ان کی لونڈیاں ہیں، کہ اگر وہ ان سب سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی تب انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واتقین اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علی، اوپر، کلی، ہر ایک، شیء، چیز کے، شہیدا، ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 55 جو ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے پردے کے احکامات صادر فرما دے کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں، کن کن لوگوں سے جو ہے پردہ نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مذکورہ بالا جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے جو پردہ کرنا ہے۔ اب یعنی کہ یہاں پہ وہ لوگ بیان کر دیے گئے جن سے ہم پردہ نہ کریں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر جیسے پھوپھا ہو گیا، خالو ہو گیا، یا ویسے بہنوئی ہو گئے، یا دیگر ہمارے میل ملاپ کے لوگ جیسے رشتہ دار، کزن، یہ وہ، ان تمام سے جو ہے وہ پردہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہاں پر دیکھیں لفظ اور اے عورتوں خدا سے ڈرتی رہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ خدا سے ڈرتی رہو، اگر تم ان کے علاوہ اور لوگوں سے بے پردگی کا مظاہرہ کرو گی تو اس چیز سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں، علی النبی، علی، اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود شریف بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا ایھا اللہ کا مطلب ہے اے وہ لوگو جو، یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے الذین، وہ لوگو جو، آمنو، ایمان لائے، صلو، تم درود بھیجو، علیہ، اس کے اندر ہی جو ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے نبی کی طرف، اوپر نبی کے، وسلیموا تسلیما، اور ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک خدا اور اس کے جو فرشتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ بے شک خدا اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود شریف پڑھنے کا جو ہے حکم صادر فرمایا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی چیز سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جو مقرب جو فرشتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا۔ اب یہ درود کون سا پڑھنا ہے؟ اور درود و سلام، دیکھیں درود یہ ہے کہ جو اسپیسیفک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے لے کے آخر تک جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اس کا جو ہے ہمیں جو ہے وہ تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ اور سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا بھیجیں، یہ اسپیسیفک کچھ الگ سے الفاظات نہیں ہیں، بلکہ یہ درود و سلام اسی کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں درود جو پڑھنے کے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ تم جو ہے نماز اپنی دعا کے اندر کس قدر جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں کچھ حصہ جو ہے وہ درود پڑھتا ہوں، باقی جو ہے میں کیا کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اس سے بڑھا دو گے تمہارے لیے اچھا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا میں ایسے کرتا ہوں کہ میں نصف حصہ اپنی دعا کا جو ہے وہ درود پڑھ لیتا ہوں اور نصف جو ہے وہ دعا کر لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس سے بڑھا دو گے تو اور بہتر ہے۔ تو ان صحابی نے کہا اچھا میں ایسے کرتا ہوں 1/3 درود اور باقی دعا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سے بھی بڑھا دو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کیا ان صحابی نے کہا اچھا میں سارا حصہ ہی جو ہے وہ کیا کر لیتا ہوں، درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تم سارا حصہ اپنی دعا کا صرف درود ہی پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مانگے بغیر ہی تمہاری مراد جو ہے تمہاری ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یؤذون جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ تو لعنت بھیجی ہے، یعنی کہ لعنت کرتا ہے اللہ فی دنیا ان کے اوپر دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب، یعنی کہ سزا ہے ان کے لیے مہینہ، کون سی؟ ذلیل کر دینے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیت میں فرما رہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے اوپر لعنت ہے، اور انہیں جو ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے لعنت استعمال کیا گیا، اب یہ لعنت کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لعنت جو ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کروڑ ہا دوری۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کروڑ ہا دور جب انسان ہو گیا تو اس کو کوئی بھی خیر یا بھلائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ خیر سے خالی ہے۔ تو دیکھیں مسلمان کے لیے تو کبھی بھی آپ استعمال نہ کریں چاہے وہ زندہ ہے یا پھر وفات پا گیا ہے، بلکہ اگر کوئی کفار میں سے یا غیر مسلم شخص جو ہے وہ زندہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی حصے میں جو اسے وہ ہدایت کی روشنی اور نور عطا فرما دے اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائے اور پھر وہ کہیں اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ برس جائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے اس کے بارے میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور اگر وہ جو جس کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یہ جو لعنت ہے اوپر آسمانوں میں جاتی ہے اور آسمانوں کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لعنت واپس پلٹ کر اسی کی طرف آ جاتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے مختلف الفاظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اشارے بھی کیے جاتے ہیں ہاتھ سے، تو چاہے زبان سے کہا جائے یا ہاتھ سے اشارہ کیا جائے دونوں ہی جو ہے وہ منع ہے، دونوں ہی ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین اور وہ لوگ جو یؤذون جو اذیت دیتے ہیں مؤمنین کن کو؟ مومن مردوں کو، والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو، بغیر بغیر اس کے جو مکتسبوا انہوں نے کمایا، فقد پس تحقیق احتملوا اس نے اٹھایا، بہتان و اثمن مبینہ اور صریح گناہ کا بوجھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ یعنی کہ ان آیات میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تہمت لگانے کا جو ہے وہ گناہ بیان کیا گیا کہ جو کوئی بھی کسی مسلمان کو اس طرح سے اذیت دے کہ انہوں نے کوئی ایسا فعل کیا ہی نہ ہو، کوئی ایسی بات کی ہی نہ ہو، کچھ ایسا کام کیا ہی نہ ہو، لیکن ان کے سر پہ وہ کام تھوپ دیا جائے، ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا جو شخص تہمت لگاتا ہے تو پھر وہ یہ گناہ اور بہتان کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتا ہے، اور بہتان یا تہمت باندھنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بھی مقرر کی ہوئی کہ 80 کوڑے جو ہیں وہ اس شخص کو لگائے جائیں گے جو کسی کے اوپر جو ہے وہ جھوٹی بات کا جو ہے الزام لگا دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس تم اس سے تجاوز نہ کرو۔ حدود وہ ہیں کہ جس کو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، اور اگر ہم کریں گے تو پھر اس کی ہمیں جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی۔ جیسے کہ زنا اگر کوئی کرتا ہے، زنا کرنے والا جو ہے وہ
شادی جو ہے کوارا اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اسے جو ہے وہ رجم کیا جائے گا۔ یہ حدود اللہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ تہمت کی، اسی طرح اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس کی بھی حدود ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی کہ یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے وہ پامال نہ کریں۔ اس کے اندر یہ تہمت بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔